گھر جاتے ہی انہوں نے ماویہ کو اپنی خوابگاہ میں طلب کر لیا۔ شمامہ اور اس کے والد کے واضح انکار کا سن کر ماویہ کو سخت صدمہ ہوا تھا۔ اس نے تو سوچا تھا جیسے ہی اس کا رشتہ لے کر والدین گئے وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے، خاص کر شمامہ کے انکار کا سوچا ہی نہیں تھا۔ آپ شاید مذاق کر رہے ہیں، اس کے لہجے میں بے یقینی ہلکورے لے رہی تھی۔ صدیقی صاحب طنزیہ لہجے میں بولا، مذاق تو ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ ایک ڈرائیور کے لہجے کا روکھا پن اور صاف انکار کو ہضم کرنا سیٹھ محمد علی صدیقی کو کتنا مشکل رہا ہوگا، اس بارے میں سوچنا ضرور۔ باقی تمہاری ماں نے لڑکی کو بھی بلایا تھا کیونکہ محترمہ کا خیال تھا کہ وہ اس کے خوبرو بیٹے سے ضرور محبت کرتی ہوگی، مگر وہ تو باپ سے بھی دو ہاتھ آگے نکلی۔ جو الفاظ اس نے کہے میں وہ تو نہیں دہرا سکتا، صرف یہ پوچھوں گا کہ آخر تمہیں ہماری بےزتی کرانے کی کیا سوچی؟ شادی کرنا ہی تھی تو کم از کم لڑکی کو تیار کر لیتے، زیادہ نہیں تو تمہیں پہچاننے ہی کا اقرار کر لیتی۔ سر جھکاتے ہوئے وہ دھیمے لہجے میں بولا، اس سے لڑائی ہو گئی تھی۔ عالیہ جلدی سے بولی، ہم نے تمہاری شرط پوری کر دی اور کھلے دل سے ایک ڈرائیور کے گھر رشتہ مانگنے پہنچ گئے، کیونکہ ہمیں تمہاری خوشی عزیز ہے۔ اب وہ لوگ راضی نہیں ہو رہے تو ہم زبردستی نہیں کر سکتے، اس لیے تم منہ پھٹ لڑکی کو بھول ہی جاؤ تو بہتر ہوگا۔ وہ بے بسی سے بولا، ایسا کرنا میرے اختیار میں تھوڑی ہے۔ عالیہ نے زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر چپکائی، اتنی حور پری تو ہے نہیں جو تم مرے جا رہے ہو، اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت لڑکیاں اپنے خاندان میں بھری پڑی ہیں۔ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑتے ہوئے وہ بجھے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگا، شمامہ نے کیا کہا تھا؟ یہی کہ وہ ماویہ کے چہرے پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ عالیہ نے جھوٹ بولنے میں ذرا بھی قباحت محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پورے اعتماد لہجے میں کہا، وہ ایسا نہیں کہہ سکتی۔ کیوں؟ عالیہ کا لہجہ پھیکا پڑ گیا تھا۔ ماویہ تیکن سے بولا، وہ اتنی بدتمیزی کسی ہم جماعت سے نہیں کر سکتی تو بڑوں سے کیسے کرے گی؟ عالیہ نے وضاحت کی، اہمیت الفاظ کے لیے ان سے اخذ ہونے والے نتیجے کی ہوتی ہے۔ ماویہ کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز برآمد ہوئی، مجھے اس کے الفاظ جاننے میں دلچسپی ہے۔ تمہاری شمامہ رانی کے اقوال ضبط تحریر میں لانے نہیں گئے تھے۔ باپ بیٹی کو یہ رشتہ منظور نہیں تھا، لڑکی نے کھلا انکار کر دیا، اور کھلے انکار کا مطلب ہوتا ہے لڑکی کہہ رہی ہے فلاں سے شادی کرتی ہے میری جوتی، اسے گھاس ڈالنا بھی پسند نہیں کرتی، اس سے شادی کے بجائے مجھے زہر کھانا منظور ہے، میں اس پر تھوکنا بھی نہیں چاہتی، وغیرہ وغیرہ۔ اور تمہاری شمامہ رانی کے الفاظ بھی اس سے ملتے جلتے ہی تھے، اگر ہم پر اعتماد نہیں تو کل تمہیں ساتھ لے کر دوبارہ بے عزت ہونے چلے جائیں گے۔ یقین مانو دوسری بار بے عزت ہونا پہلی بار سے کم تکلیف دہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے۔ ایک دم بے عزت ہونا کافی مشکل مرحلہ ہے جس سے ہم گزر چکے ہیں۔ ماویہ نے انکار میں سر ہلایا، انہوں نے آپ کی بے عزتی نہیں کی ہوگی۔ سیٹھ محمد علی صدیقی طنزیہ لہجے میں بولے، اگر بے عزتی نہ کرنے سے تمہاری مراد یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے منہ پر تھپڑ نہیں مارے تو تم صحیح ہو، اگر تمہارا مطلب ہے انہوں نے ہمیں دھکے دے کر گھر سے نہیں نکالا پھر بھی تم درست ہو۔ اگر سوچ رہے ہو کہ انہوں نے گالیاں نہیں بکی ہوں گی تو تمہاری سوچ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ لیکن سیٹھ محمد علی صدیقی کو ایک ڈرائیور یہ کہے کہ موصوف کو اس کے بیٹے میں کوئی دلچسپی نہیں اور نہ وہ اپنی بیٹی کو اس گھر میں بیاہ سکتا ہے، اور جس طرح مخمل کو ٹاٹ کا پیوند اچھا نہیں لگتا اسی طرح ٹاٹ بھی مخمل کے ساتھ جڑنے میں اپنی ہتک محسوس کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ایسی باتوں کو ماویہ علی صدیقی بھلے بے عزتی نہ تسلیم کرے، اس کے والدین بڑی سبکی محسوس کر رہے ہیں، سادہ الفاظ میں بولیں تو کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے۔ معذرت خواہ ہوں کہ میری وجہ سے کسی کمزب کو آپ کی توہین کی جرأت ہوئی، آئندہ وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوشش کروں گا کہ اس کے بغیر زندگی گزار سکوں۔ وہ رکا نہیں تھا، خوابگاہ میں آ کر اس نے چڑخنی چڑھائی اور لیٹ گیا، ایک دم ابال جیسا اٹھا اور وہ اپنے گالوں پر کچھ لڑکتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ اس کی نظر سنگار میز یعنی ڈریسنگ ٹیبل میں جڑے شیشے پر پڑی، اپنا عکس اسے بالکل بیگانہ لگا تھا، عورتوں کو کم تر ذلیل اور عیاشی کا سامان سمجھنے والا آج ایک مفلس دعاجز لڑکی کے لیے رو رہا تھا، ایک ایسی لڑکی کے لیے جو ٹھیک سے کسی کو جواب نہیں دے سکتی تھی، جو اپنے حق کے لیے لڑنا تو درکنار صرف زبانی مطالبہ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک ڈری ہوئی سہمی سی بزدل لڑکی نے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ محبوب ہمیشہ ظالم لگا کرتے اور اسے شمامہ رانی غرور و تکبر کی اونچی سیڑھی پر براجمان ایک ایسی ملکہ نظر آ رہی تھی جو اس کے قتل کا حکم سنانے کے بعد معافی کی درخواست سننے پر تیار نہیں تھی۔ شمامہ، میں بدل گیا ہوں، مجھے اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے، میرا جسم رات بھر جلا دوں
جلادوں کا تختہ مشق بنا رہا ہے۔ میری بےعزتی ہوئی، توہین ہوئی اور پھر میں نے بھری جماعت کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ معاویہ علی صدیقی نے تسلیم کیا کہ وہ غلطی پر تھا، تمہارے والد صاحب سے معافی مانگی اور پھر والدین کو کتنی منتوں سے منایا، اس کے باوجود تم نے دل پتھر کر لیا۔ اتنا سخت بدلہ تو نہیں لیتے؟ مان رہا ہوں نا، جو کچھ کیا تھا میری حماقت تھی، زیادتی تھی، لیکن اب تو میں نے لڑکیوں سے تعلقات رکھنا بھی چھوڑ دیا۔ تم سے زیادہ تو میں نے شگفتہ کے ساتھ زیادتی کی تھی، اس نے تو معاف کر دیا۔ میں نے اللہ پاک کے حضور بھی توبہ کر لی ہے، اب تو معاف کر دو۔ تم میرے لیے کوئی اور سزا بھی تجویز کر سکتی ہو، کوئی ایسی سزا جس میں تم سے دوری کی کوئی شک شامل نہ ہو۔ موبائل فون پر اس کی تصویریں دیکھنے لگا، وہ دل کے کچھ اور قریب محسوس ہو رہی تھی۔ جانتی ہو کیوں آئے تھے؟ سیٹھ محمد علی اور عالیہ بیگم کو رخصت کر کے وہ شمامہ کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ رشتے کی بات کر رہے تھے نا؟ شمامہ نے گومگو سی کیفیت میں پوچھا تھا۔ یوسف نے پوچھا، میرا انکار کرنا تمہیں غلط تو نہیں لگا؟ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ اتنے پیارے اور مخلص بابا جانی کے فیصلے کو احمق بیٹی ہی غلط کہہ سکتی ہے، اور شمامہ رانی بے وقوف نہیں ہے۔ وہ رشتہ مانگنے نہیں، بیٹے کی ضد پوری کرنے آئے تھے، ان کا مقصد ہمیں انکار کو تیار کرنا تھا۔ شمامہ نے حیرانی سے پوچھا، ایسا انہوں نے کب کہا؟ اندر داخل ہونے سے پہلے میں نے ان کی ساری گفتگو سنی تھی۔ سیٹھ صاحب ایک بڑی رقم کی پیشکش کر رہے تھے تاکہ میں ان کے بیٹے کے سامنے بھی اس رشتے سے انکار کر سکوں، بلکہ وہ تو چاہتے ہیں معاویہ کے سامنے میں ان کی توہین کروں تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ یہ رشتہ ممکن نہیں ہے۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ جس کے پاس شمع رانی جیسی بیٹی ہو اسے پیسوں کی کیا پرواہ؟ البتہ کہہ دیا کہ وہ بیٹے کے ہمراہ آئے تب بھی میں انکار ہی کروں گا، کیونکہ مجھے وہ لڑکا اپنی شمع رانی کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں لگا۔ شمامہ طنزیہ لہجے میں بولی، پیسے والوں کے نزدیک ہر کام کرنے کی چابی دولت ہی ہوتی ہے۔ یوسف نے پوچھا، اگر کہیں مناسب رشتہ نظر آ جائے تو کیا میں ہاں کرنے کا اختیار رکھتا ہوں؟ شمامہ نے منہ بنایا، کر دی نا لڑائی والی بات، مطلب مجھے اختیار نہیں ہے؟ یوسف تجاہل عارفانہ سے بولا، بابا جانی تنگ نہ کریں، اچھی طرح جانتے آپ نے کسی بھیک منگے سے بھی نسبت طے کر دی تو انکار سننے کو نہیں ملے گا، پھر استفسار کا مطلب؟ اوپر اوپر سے کہہ رہی ہو، ورنہ یوں آتش پا ہونا ظاہر کر ہے وقت پڑنے پر غصہ کرو گی۔ مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنا۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے لیٹ گئی تھی۔ اچھا، لڑنے کی ضرورت نہیں، تمہاری اجازت کے بغیر ایسا فیصلہ نہیں کروں گا۔ یوسف ایک اور چوٹ کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ شمامہ بے بسی سے مسکرا دی تھی۔ اگلے دن بسمہ کو تفصیل بتا کر اس نے حیرانی ظاہر کی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا اس نے ایسا کیوں کیا؟ بسمہ بولی، وہ ذہنی مریض ہے، بیوی بنا کر تمہاری حیثیت یاد کروائے گا اور پھر طلاق دے کر گھر سے نکال دے گا، اس سے اور کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ بابا جانی نے بتایا اس کے والدین خانہ پوری کو آئے تھے اور ان کا مقصد رشتہ جوڑنا نہیں، ہمیں انکار پر راضی کرنا تھا۔ ایک ڈرائیور کی بیٹی کو اونچے خاندان والے بھلا کیوں قبول کریں گے؟ اچانک پوچھا گیا۔ میں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ معاویہ تھا۔ بسمہ نے قہر آلود نظریں اٹھائیں، مگر وہ شمامہ کی طرف متوجہ تھا۔ نہیں، بسمہ نے انکار میں سر ہلایا۔ آپ سے نہیں پوچھا، معاویہ ڈھیٹوں کے انداز میں کہتے ہوئے قریب آیا۔ بسمہ پھپھرتے ہوئے بولی، بہتر ہوگا کہ شمامہ کو تنگ کرنا چھوڑ دو۔ وہ شمامہ کو مخاطب ہوا، شمامہ، اب تو میں نے تمام کے سامنے بھی اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، آپ کے والد محترم سے بھی معافی مانگ لی ہے، آپ سے پہلے بھی معذرت کی ہے، اب پھر اپنی زیادتیوں پر شرمندگی کا اظہار کرتا ہوں۔ پلیز مجھے نہ ٹھکراؤ، مجھے ہر سزا منظور ہے، بس صلح کر لو، دوستی وغیرہ کی بات نہیں کر رہا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چلو۔ وہ دھیمے لہجے میں بسمہ کو مخاطب ہوئی، اس نے معاویہ کو مخاطب ہونا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ بسمہ کھڑی ہوگی، معاویہ حسرت بھری نظروں سے انہیں دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت عقیل وہاں سے گزرا۔ کیا ہوا؟ معاویہ کی نظروں کا تعاقب کرنے پر اسے بسمہ اور شمامہ کلاس روم کی طرف بڑھتی نظر آئیں۔ معاویہ متوجہ ہوا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ویرانی دیکھ کر عقیل کو جھٹکا لگا تھا، لگ رہا تھا وہ ابھی رو دے گا۔ عقیل نے افسوس کا اظہار کیا، معلوم نہیں تھا اتنے سمجھدار ہو کر بے وقوفی کا مظاہرہ کرو گے۔ معاویہ نے گھاس پر ہاتھ پھیرا۔ وہ یہاں سے اٹھ کر گئی ہے اور یقین کرو اب تک سبزے سے اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ عقیل نے اس کے سامنے نشست سنبھالی۔ تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی؟ اس کی نصیحت کو ہوا میں اڑاتے ہوئے معاویہ اپنی لے میں شروع رہا۔ شاعر کہتا ہے، میرے لیے تو حرف دعا ہو گیا وہ شخص، سارے دکھوں کی جیسے دوا ہو گیا وہ شخص۔ میں آسماں پہ تھا تو زمیں کی کشش تھا وہ، اترا زمیں پر تو ہوا ہو گیا وہ شخص۔ سوچوں بھی اب اسے تو تخیل کے پر چلیں، مجھ سے جدا ہوا تو خدا ہو گیا وہ شخص۔
سب اشک پی گیا میرے اندر کا آدمی، میں خشک ہو گیا ہوں، ہرا ہو گیا ہوں وہ شخص۔ یوں بھی نہیں کہ پاس ہے میرے وہ ہم نفس، یہ بھی غلط ہے مجھ سے جدا ہو گیا وہ شخص۔ پڑھتا تھا میں نماز سمجھ کر جسے رشید، پھر یوں ہوا کہ مجھ سے قضا ہو گیا وہ شخص۔ عقیل کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی، یعنی نہیں سترو گے؟ معاویہ نے عقیل کی بات پر کان دھرے بغیر پوچھا۔ ایک کام کر سکتے ہو؟ عقیل صاحب کو اسے بولا۔ بغیر جانے ہاں نہیں کہہ سکتا۔ کسی لڑکی سے محبت کرتے ہو؟ عقیل کو لگا اس نے غیر متعلق سوال پوچھا ہے۔ عقیل ہنسا۔ پسند تو کئی لڑکیاں ہیں مگر جوتے کھانے کی ہمت کون کرے؟ بسمہ کیسی لگتی ہے؟ عقیل کو معاویہ کی گفتگو میں کوئی ربط نظر نہیں آ رہا تھا۔ عقیل الجھے ہوئے لہجے میں بولا، زبان کی تو کڑوی ہے لیکن اس میں کوئی خاص بات ضرور ہے۔ میرے کہنے پر اس سے تعلقات بڑھا سکتے ہو؟ معاویہ نے ایک اور موشگافی کی۔ عقیل منہ بناتا ہوا بولا، احمقانہ گفتگو چھوڑو اور اپنا مسئلہ بتاؤ۔ شمامہ کے سب سے نزدیک بسمہ ہے، اگر وہ ساتھ دینے پر تیار ہو جائے تو شمامہ مجھے معاف کر دے گی۔ عقیل کو بے ربط گفتگو میں ترتیب کی کڑیاں نظر آئیں۔ میں بسمہ سے محبت کروں اور اسے تیار کروں کہ وہ معاویہ کے لیے میدان ہموار کرے کیونکہ شمامہ رانی صرف اسی کی سنے گی؟ معاویہ نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ تم سے اسی سمجھداری کی توقع تھی؟ ہوگی لیکن تم اس حماقت کی امید نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ ایسا منظر کس ڈرامے میں دیکھا تھا جناب کہ لڑکی کو پھنسانے کو اس کی سہیلی کو ہیرو کے دوست نے پھنسایا اور ڈرامہ خوشگوار اختتام کے ساتھ انجام کو پہنچا؟ معاویہ جھلاتے ہوئے بولا۔ تو کیا کروں؟ صبر نہیں ہوتا۔ معاویہ نے بے بسی سے سر ہلایا۔ عقیل مزاحیہ انداز میں بولا، تو دوسرا چناؤ خودکشی ہی کا بچنا ہے۔ معاویہ پھیکی مسکراہٹ سے بولا، سوچتا ہوں کہ موت آنے تک زندہ رہنے میں کیا قباحت ہے۔ عقیل نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، بس اسی سوچ کو خود پر حاوی رکھنا اور اب اٹھو آخری پیریڈ میں حاضری لگوا لیں۔ آخر کب تک اس بےہودہ سے واسطہ رہے گا؟ کلاس روم کی طرف بڑھتے ہوئے بسمہ جھلاتے ہوئے بولی تھی۔ شمامہ خاموش رہی۔ بسمہ نے تجویز پیش کی، بہتر ہوگا کہ وی سی سے شکایت کر لیں، نہیں تو پروفیسر احمد کو بتا دیتے ہیں، وہ خود ہی سمجھا دیں گے۔ شمامہ نے پوچھا، پہلے پیریڈ کے نوٹس لیے تھے؟ بسمہ پھاڑ کھانے کو دوڑی، نہیں، اور اب میرے سوال کا جواب بھی عنایت فرما دو، لگتا ہے وہ صرف میرا ہی دشمن ہے۔ شمامہ نے 2 قدم روکتے ہوئے اس کا بازو پکڑا، کوئی ہماری نظروں میں اتنا گر جاتا ہے کہ اس کی توہین و تذلیل کرنا بھی ناگوار گزرتا ہے۔ میں اسے واقعی دشمن نہیں سمجھتی، وہ میری نفرت کے لائق بھی نہیں رہا۔ پتہ نہیں اس نے کیا کہا ہے، میری سماعتیں اب اس کی آواز نہیں سنتی۔ میری جان کیوں خود کو ہلکان کرتی ہو؟ شمو رانی تمہاری نفرت اتنی شدید ہو گئی؟ شمامہ نے قطع کلامی کی، میری نفرت اتنی سستی نہیں ہے کہ ہر ایرے غیرے پر ضائع کرتی پھروں، اور سچ تو یہ ہے کہ کچھ لوگ نفرت کے قابل بھی نہیں ہوتے۔ بسمہ متفکر ہوئی، یہ شدت پسندی ہے؟ شمامہ نے نفی میں سر ہلایا، اظہار حقیقت ہے۔ پروفیسر صاحب کلاس روم کے دروازے پر پہنچنے والے ہیں۔ بسمہ نے پروفیسر اخلاق کو دور سے آتے دیکھ کر شمامہ کو متوجہ کیا، چلیں۔ شمامہ آگے بڑھ گئی۔ سرخ رنگ کی اسپورٹس کار سیٹھ عبدالکریم سولے کی کوٹھی کے سامنے رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر معاویہ علی صدیقی بیٹھا تھا۔ چوکیدار نے باہر نکل کر مؤدبانہ لہجے میں پوچھا، جناب کسے ملنا ہے؟ معاویہ بولا، سیٹھ صاحب کے ڈرائیور، میرا مطلب یوسف صاحب کو۔ چوکیدار نے واپس مڑ کر دروازے کے پٹ کھول دیے۔ چوکیدار کے قریب کار روک کر معاویہ نے کوارٹر کا پتہ معلوم کیا اور آگے بڑھ گیا۔ 2-3 لمحوں بعد کوارٹر کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے کسی راجکماری کا محل ہو جس کے دل میں رحم کی ہلکی سی رمق بھی موجود نہ ہو۔ آ رہا ہوں بھائی، وہ یوسف کی آواز تھی۔ قدموں کی چاپ ابھری، زنجیر کی ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا اور یوسف نے باہر جھانکا۔ آپ؟ معاویہ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ جی چچا جان، معاویہ نے سر جھکا لیا تھا۔ یوسف طنزیہ لہجے میں بولا، ایک ڈرائیو کسی سیٹھ زادے کا چچا نہیں ہو سکتا۔ معاویہ دل گرفتی سے بولا، جب غلطیوں کا اعتراف کر لیا جائے، معافی کو جھولی پھیلائی جائے، تب بڑوں کو طنز کرنا زیب نہیں دیتا۔ حکم کریں کیوں زحمت کی؟ یوسف اسے مدعون کرنے پر مصر نہیں رہا تھا۔ معاویہ لجاجت سے بولا، کہیں بیٹھ کر بات نہیں ہو سکتی؟ لمحہ بھر سوچ کر یوسف نے اسے داخل ہونے کا راستہ دیا۔ معاویہ نے جھجکتے ہوئے قدم بڑھائے۔ ایک دروازے پر لٹکتے پردے کو ہلتا دیکھ کر اسے اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی تھی کہ پردے کے لہرانے کا سبب شمامہ کومل وجود تھا۔
बेताब बसारतों ने दरवाजे को हसार में ले लिया था। कुव्वत शामा ने अनोखी खुशबू महसूस किया। दिल में मीठी कसक जागी। कदमों को अपनी खुशकिस्मती पर नाज हुआ कि वो इस रिश्ते पर रवाना थे जहाँ से शिमामा गुजरा करती थी। इस तरफ यूसुफ ने उसकी महफियत में मखल होकर बैठक के दरवाजे की तरफ रहनुमाई की। उसे बैठने का कहकर यूसुफ ने दरवाजे पर पहुंचकर शिमामा को चाय बनाने का कहा कि घर आए मेहमान का इकराम करना उसे आता था। फरमाएं। उसके सामने नशीस संभालते हुए यूसुफ ने नरम लहजे में पूछा। माविया ने मुस्तरब अंदाज में हाथ मरोड़े और हिचकिचाते हुए बोला, कहीं मेरी आमद और सवाल को आप अपनी तौहीन तो नहीं जानेंगे? यूसुफ रुखाई से बोला, वो मेरा मसला है, आप परेशान ना हों। मेरा मकसद हरगिज़ आपकी शान में गुस्ताखी करना नहीं है। तभी पहले मैंने अपने वालिदैन को भेजा और उनकी ज़ुबानी आपके इनकार का पता चला तो तस्दीक करने चला आया। यूसुफ तहम्मुल से बोला, आपके वालिदैन ने जो कुछ कहा है मैं उसकी तस्दीक करता हूँ। माविया लजाजत से बोला, मैं एक बार फिर माजरत करता हूँ, आप बड़े हैं, वसी ज़र्फ हैं, मेरी ख़ता को माफ़ कर दें। यूसुफ बेनियाजी से बोला, माफ़ किया। मैं शिमामा को खुश रखूँगा। आपको जैसी ज़मानत चाहिए हो देने को तैयार हूँ। जो सबूत दरकार हो हुक्म करें, जो यकीन दहानी चाहिए मैं हाजिर हूँ। यूसुफ ने इत्मीनान से पूछा, हर वो लड़का जो मेरी बेटी को खुश रखने की जिम्मेदारी कबूल करे, क्या अपनी बेटी मुझे उसके हवाले कर देना चाहिए? माविया सरत से बोला, मैंने ऐसा नहीं कहा। यूसुफ इत्मीनान से बोला, शुक्रिया, आपने मुझे वजाहत की ज़हमत से बचा लिया। माविया गलूगेर हुआ, चचा जान, मैं साइल हूँ, मद्दी नहीं, दरख्वास्त करने आया हूँ, हक मांगने नहीं आया। यूसुफ के जवाब देने से पहले दरवाजे पर दस्तक हुई। चूड़ियाँ बजीं जिनके मुतरन्नम सास ने माविया के दिल की धड़कन बढ़ा दी थी। यकीनन शिमामा चाय बना लाई थी। यूसुफ ने दरवाजे पर जाकर चाय के बर्तन पकड़े। उसकी सवालिया नज़रें शिमामा की जानिब उठीं। उसने नफ़ी में सर हिला दिया था। यूसुफ उसके सामने आ बैठा। शिमामा के हाथ की बनी चाय माविया को किसी नेमत से कम नहीं थी। उसने रोकबत से प्याली को होंठों से लगाया। बज़ाहिर आम सी नज़र आने वाली चाय उसे आबी हयात से कम नहीं लग रही थी। ये उसी लड़की की बनाई हुई चाय थी जिसके हाथ के बने पराठे को इसने इस्तेज़ा का निशाना बनाया था। फ़र्क था तो इतना कि उस वक्त वो आम थी और अब उससे बढ़कर कोई ख़ास नहीं थी। चाय खामोशी से जो ही माविया ने खाली प्याली मेज़ पर रखी, यूसुफ हतमी अंदाज में बोला, आपकी दरख्वास्त पहुंच गई और माजरत ख्वाह कि मेरी बेटी को रिश्ता मंजूर नहीं है। माविया हकलाया, मगर आपने तो उससे पूछा ही नहीं है। किसी का अंदिया लेने को लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, फ़कत नफ़ी या इस्बात में सर हिलाना काफ़ी होता है। अगर एतबार कर सकते हो तो मान लो कि मेरी बेटी के सर को दाएं बाएं हिलते देखा है। माविया लजाजत से बोला, क्या आपकी मौजूदगी में उससे 2-3 बातें कर सकता हूँ? सेठ साहब, सवाल वो करो जिसे अक्ल और शरीयत की कसौटी जायज़ होने की सनद अता करे। आपके पास रिश्ता भेजने का हक था और हमारे पास इनकार करने का इख्तियार। आपने अपना हक इस्तेमाल कर लिया है। अब हमारे फैसले को भी वसी और ज़र्फ़ी से कबूल करें। माविया गिड़गिड़ाया, मैं उसकी गलत फहमी दूर करना चाहता हूँ। यूसुफ ने तंज़िया लहजे में कहा, अपनी खुशफहमियों पर तवज्जो देना बेहतर रहेगा। बाकी जिसे आप गलत फहमी करदान रहे वो उसका हतमी फ़ैसला है, जिसके पसे पर्दा आपके करतूतों से ज़्यादा अपनी हैसियत का एहसास और वालिद की नसीहतों पर अमल पैरा होने का जज्बा पोशीदा है। हैसियत लड़के वालों की देखी जाती है चचा जान। बाकी आप बगैर लगी लिपटी रखे मुझसे हर किस्म की तफ्तीश कर सकते हैं। खुदा के लिए मुझे मायूस न लुटाएं। जो गुजर गया उसे भूल जाओ। बाकी दरख्वास्त करूँगा कि मेरी बेटी को यूनिवर्सिटी में तंग न करना। आपकी पहली ज़्यादती को बर्दाश्त करने में हमारी गुर्बत या बुज़दिली का अमल दखल नहीं था। आपकी ज़्यादती को मेरी बेटी की बेवकूफ़ी का नतीजा समझकर नज़रअंदाज करना पड़ा। आइंदा ऐसी कोई भी जसारत काबिल मुआवजा होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सेठ अब्दुल करीम साले साहब के साथ मेरे ताल्लुकात मुलाजिम मालिक की हैसियत से हट कर हैं। माविया कराते हुए बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी पुरानी हमाकतों को भुला दीजिए। यकीनन मैं शिमामा को अज़ियत देने से पहले मरना पसंद करूँगा। इस दावे को लफ्ज़ी दलाइल के बजाय अमली मुज़ाहरे से साबित करना आपकी नेक नियति का सबूत होगा। यूसुफ ने नशीस छोड़ दी। यकीनन आपका वक्त काफ़ी कीमती है और मुझे भी आराम करना है कि एक ड्राइवर के पास रात के चंद लम्हात ही में सोना मुमकिन है। माविया मायूसी भरे अंदाज में खड़ा हुआ। गहरी नीली आंखों में हल्की सी नमी भर आई थी। वो मुनमुनाया, शायद मैं शिमामा के बगैर न जी सकूं। आज का जवान खूबसूरत लड़की को देखकर जज्बाती होकर सोचता है, उसे मोहब्बत नहीं हमाकत कहते हैं। माविया ने आस भरे लहजे में पूछा,
کیا آپ مجھے ہلکی سی امید دلا سکتے ہیں کہ شیماما کی رائے بدلنے کی کوشش کریں گے؟ یوسف رکھائی سے بولا۔ اگر اس کے فیصلے سے ذرا بھر بھی اختلاف ہوتا تو میں ضرور ایسا کرتا۔ معاویہ روندھی ہوئی آواز میں بولا۔ جب اس کا غصہ اتر جائے، جب وہ میری زیادتیوں کو معاف کرنے پر تیار ہو جائے، جب اسے لگے کہ میری سزا پوری ہو گئی ہے، جب اسے خیال آئے کہ میری اذیتوں کا اختتام ہو جانا چاہیے، جب وہ جان جائے کہ میرے پچھتاوے حقیقت ہیں، جب اسے محسوس ہو کہ میرے دکھوں کا پلڑا اس سے ہونے والی زیادتی سے بھاری ہو گیا ہے، جب وہ سمجھے کہ میری محبت میں کھوٹ نہیں ہے، جب اسے یقین آ جائے کہ مجھ سے بہتر اس کا خیال کوئی نہیں رکھ سکتا، تو اسے بتانا میں منتظر ہوں۔ میری جھولی ہمیشہ پھیلی رہے گی، میری مناجات اسے طلب کرتی رہیں گی، میری امیدیں اور زندگی کا اختتام ایک ساتھ ہوگا۔ یوسف کے چہرے پر دکھ بھری نگاہ ڈال کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازے کے ساتھ کھڑی شیماما 2 قدم لے کر باورچی خانے میں چھپ گئی تھی۔ بیٹھک سے نکل کر معاویہ نے گہرا سانس لیا۔ شیماما کی خوشبو رگوں پہ میں اتر گئی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا جی چاہا کہ چیخ چیخ کر شیماما کو مخاطب کرے، معافی کی بھیک مانگے، پوچھے کہ وہ کیسے راضی ہو سکتی تھی، کیسے اس کی زیادتیوں کو بھلا سکتی تھی۔ اگر اس کی توہین و ہتک چاہتی تھی تو وہ سرعام بے عزت ہونے کو تیار تھا۔ اس کی اذیتوں تکلیفوں کی خواہاں تھی تو اس کا تن حاضر تھا، اس کی موت کی طلبگار تھی تو اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بس ایک بار متبسم ہو کر اپنے موہنے چہرے کی جھلک دکھلا دیتی۔ لمحے بھر کو اس کے قدم رکے، اس نے برآمدے میں کھڑے ہو کر دائیں بائیں دیکھا اور پھر سر جھکائے بیرونی دروازے کی طرف چل پڑا۔ یوسف عقب میں چلتے ہوئے اس کی حرکات و سکنات کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی باتیں سن لی تھیں یا دہرانا پڑیں گی؟ وہ دھیرے سے بولی۔ آپ کی جوابی گفتگو سے مطمئن ہوں بابا جانی۔ یوسف نے اندیشہ ظاہر کیا۔ یونیورسٹی میں تنگ تو نہیں کرتا؟ شیماما ہنسی۔ ایسے شودوں کے لیے میری بسمہ کافی ہے بابا جانی۔ تم پڑھائی کرو، میں ذرا خبریں سن لوں۔ یوسف اطمینان کا اظہار کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شیماما نے کتاب کھول کر سامنے رکھی نگاہیں کتاب کے صفحے پر دوڑیں، لیکن الفاظ کے بجائے ایک دردناک منظر نظر آ رہا تھا۔ بکواس بند کرو، بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارے ڈرائیور بابا، حد ہوتی ہے بے شرمی و بے حیائی کی۔ اور بڈھے تم اپنی بیٹی کو لگام نہیں دے سکتے؟ اس بد شکل کو برقع پہنا کر امیر لڑکوں کو پھانسی پر لگایا ہوا ہے۔ دوبارہ بیٹا کہا تو تھوبڑا توڑ دوں گا۔ معاویہ علی صدیقی صاحب کہہ کر مخاطب کرو۔ چند ٹکے کے ڈرائیور ہو، اپنی حیثیت پہچان کے زبان کھولا کرو۔ تم جیسوں کو ڈرائیور رکھنا بھی میں توہین سمجھتا ہوں احمق بڈھے۔ ڈرائیور ہو تو لہجہ بھی ڈرائیوروں سا رکھو۔ تمہاری یہ جرأت کہ معاویہ پر ہاتھ اٹھاؤ، 2 ٹکے کی بدچلن عورت! چھوڑو مجھے بتاتا ہوں ہراپا کو کہ کیسے معاویہ علی صدیقی پر ہاتھ اٹھاتی ہے۔ آوارہ، بدکردار، بازاری، بدشکل گھناؤنی، گرم سیال خوبصورت آنکھوں سے نکل کر کتاب کے صفحات پر ٹپکنے لگا تھا۔ اس نے کتاب بند کر کے تکیے سے ٹیک لگائی، منظر تبدیل ہوا۔ دیکھیں جی، مجھے محبوبہ کی طرف سے ملنے والا پہلا تحفہ۔ آپ لوگ اگر سوچ رہے ہیں کہ اس لفافے میں کوئی موبائل فون، قیمتی گھڑی یا اس قسم کی کوئی اعلیٰ چیز ہے تو آپ کی سوچ نہایت سطحی ہے۔ اگر کسی کو اس عظیم تحفے کی سمجھ نہیں آ رہی تو وضاحت کر دیتا ہوں، یہ دال کا پراٹھا ہے۔ واہ مس بسوا، واہ! غیر مہذب میں ٹھہرا۔ ڈرائیور کی بیٹی کا کوئی قصور نہیں جو اپنی واجبی شکل کو نقاب میں چھپا کر امیر لڑکے پٹاتی پھر رہی ہے۔ بہرحال اسے سمجھا دینا، میرا پیچھا چھوڑ دے اور خدا رسول کے واسطے دے کر سمجھانے کی کوشش نہ کرے۔ ہاں ہاں ہاں، معصوم! اتنی بدشکل معصوم آج تک نہیں دیکھی۔ کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ معافی تلافی سے سب کچھ پہلے کی طرح ہو سکتا ہے؟ تو تمہاری بھول ہے معاویہ، تم اتنے گھٹیا، بدکردار اور نیچ انسان ہو۔ پہلے پتہ ہوتا تو تمہیں کبھی موقع نہ دیتی۔ نفرت بھرے انداز میں سوچتے ہوئے اس نے کتاب کو میز پر رکھا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ پڑھائی سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ گھر میں داخل ہونے کے چند لمحوں بعد ہی اسے ماں کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا۔ کھانا لے آؤں بیٹا؟ جو ہی وہ خوابگاہ میں داخل ہوا وہ اس کے پیچھے اندر آ گئی تھی۔ وہ اداسی سے بولا، ملازمہ لے آئے گی؟ عالیہ شفقت بھرے لہجے میں بولی۔ جن کی مائیں زندہ ہوں انہیں نوکروں کا محتاج نہیں ہونا پڑتا۔ وہ پھیکے انداز میں ہنسا۔ کیسی ماں ہو، بیٹے کی بھوک کی اتنی پرواہ اور پریشانی کی کوئی فکر نہیں؟ الزام لگا رہے ہو؟ عالیہ دکھی ہو گئی تھی۔ حقیقت بیان کر رہا ہوں، کیا آپ نہیں جانتی شیماما کے بغیر آپ کے بیٹے کو کچھ اچھا نہیں لگتا؟ نہ کھانا پینا، نہ سونا اور نہ کچھ اور۔ عالیہ نے منہ بنایا۔ تمہارے پاپا اور میں گئے تو تھے، انہیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے تو میرا کیا قصور؟ وہ خفگی سے بولا۔
پاپا کے پاس دلائل کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ ہر کسی کا منہ بند کروا دیتے ہیں، تو شماما کے والد کو کیوں نہیں قائل کر سکتے؟ عالیہ دل گرفتگی سے بولی، کیونکہ دل سے وہ بھی اس رشتے سے راضی نہیں ہے۔ تمہاری خوشی کو انہوں نے اپنی رضامندی کے پس پشت ڈالا، لیکن ڈرائیور نے اس رشتے پر وہی اعتراضات جڑ دیے جو خود ان کے دل میں پوشیدہ تھے۔ کیا جواب دیتے؟ خاموشی سے واپس آ گئے۔ مما، میری یہ تمنا پوری کر دیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا۔ جو کہیں گی کروں گا، جیسا چاہیں گی انداز سے زندگی اپنا لوں گا، سارے الٹے سیدھے کاموں سے توبہ کر لوں گا، یونیورسٹی سے واپسی پر باقاعدگی سے دفتر میں حاضری لگواؤں گا۔ بس ایک خواہش پوری کر دیں، یہی ایک خواہش۔ وہ یوں للچا رہا تھا جیسے سب کچھ اس کی ماں کے ہاتھ میں ہی ہو۔ عالیہ کوپ سے بولی، کیا وہ دنیا میں اکیلی خوبصورت ہے؟ درجنوں لڑکیاں تو تمہارے رشتہ داروں میں بھری پڑی ہیں، ایک سے ایک پیاری، پرکشش، تعلیم یافتہ اور اعلیٰ حسب نسب والی۔ کیوں ایک گھٹیا خاندان کی لڑکی کے پیچھے بابلا ہو رہا ہے؟ اپنی نہیں تو ہماری عزت و مرتبے ہی کا سوچ لو۔ وہ ناراضگی سے مستفسر ہوا، آپ نے شماما کو دیکھا ہے؟ ہاں، عالیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اتنی ہور پری بھی نہیں ہے کہ تمہارے پاس انتخاب کی گنجائش نہ ہو۔ ماویہ کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ مجھے بہلا رہی ہیں یا خود کو دھوکہ دے رہی ہیں؟ کھانا لا رہی ہوں۔ بھوکے پیٹ انسان کے دماغ میں الٹے سیدھے خیالات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ عالیہ جان چھڑا کے باہر نکل گئی تھی۔ اس کی واپسی کھانے کے برتنوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ ماویہ نے خاموشی سے چند نوالے لیے اور لیٹ گیا۔ عالیہ بھی مزید تکرار کیے بغیر برتن سمیٹ کر نکل گئی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ پر شماما کو دیکھنے لگا۔ جانے کتنی دیر وہ اس کی مونی صورت سے دل بہلاتا رہا۔ دماغ میں گزرے وقت کے مناظر اجاگر ہوئے۔ کتنی آسانی سے اس نے ماویہ کا بڑا ہوا ہاتھ تھاما تھا، کتنی جلدی وہ اسے باپ سے ملانے لے گئی تھی، کتنی خوش، مطمئن اور پرسکون تھی۔ بڑی معصومیت سے پوچھا تھا، سوچتی ہوں مجھ میں ایسا کیا ہے جو آپ اظہار محبت پر تل گئے ہیں؟ میری تو شکل بھی آپ نے نہیں دیکھی، ہو سکتا ہے میں ویسی نہ ہوں جیسا آپ تصور کیے بیٹھے ہیں۔ کاش اس وقت میں نے درخواست کر لی ہوتی کہ پہلے نہیں دیکھا تو اب دکھا دو، چہرہ کتنا اچھا ہوا ہوتا۔ یہ سب کچھ نہ ہوتا جو نادانستگی میں ہو گیا ہے۔ وقت جب ہاتھ سے نکل جائے اور نعمت چھن جائے تب انسان کے دل میں اس کی قدر جاگتی ہے۔ جوانی میں گزرے بے کیف دنوں کی یاد بڑھاپا گزارنے کا سہارا ہوتی ہے۔ بیمار کو تندرستی کے بے مزہ دن سہانے سپنے جیسے لگتے ہیں۔ بیوہ کی آنکھیں شوہر کو یاد کر کے جل تھل ہو جاتی ہیں۔ جس کی زندگی میں شاید اس نے کبھی سیدھے منہ بات نہ کی ہو، اس کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہو رہی تھی۔ عجیب قسم کی باتیں سوچتے ہوئے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ رات کو دیر تک جاگنے کے باوجود وہ صبح ناشتے کی میز پر حاضر تھا۔ ناشتے کے بعد والد کو بے فکری کے ساتھ ٹی وی اسکرین کی طرف متوجہ دیکھ کر اسے اتوار کا پتہ چلا۔ نہ جانے کیوں چھٹی کا دن اسے بوجھل، خوف زدہ اور تھکا دینے والا لگ رہا تھا۔ خوابگاہ میں جا کر وہ دوبارہ بستر روندنے لگا۔ نہ پڑھائی میں جی لگ رہا تھا، نہ نیند آ رہی تھی اور نہ کسی دوسرے مشغلے کی خواہش ہو رہی تھی۔ مخصوص سوچیں تھیں جو دماغ کو تھکائے جا رہی تھیں، پچھتاوے تھے جو گھن کی طرح چاٹ رہے تھے، غم کے بادل تھے جو جانے کہاں کہاں سے امٹ کر گھٹا کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ عقل اس صورتحال سے نکلنے کی جگالی میں مصروف تھی، مگر حل ہنوز اوجھل تھا۔ دروازہ کھٹکھٹا کر سیٹھ محمد علی صدیقی داخل ہوا۔ آئیں پاپا۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ نکمے ہو گئے ہو یار۔ کرسی گھسیٹ کر اس نے بیڈ کے ساتھ نشست سنبھالی۔ کمرے کی فضا میں قیمتی سگار کی مخصوص مہک پھیل گئی تھی۔ وہ خاموش رہا، شاید جواب تھا ہی نہیں۔ ایک درخواست لے کر حاضر ہوا تھا۔ دھوئیں کا مرغولا ہوا میں چھوڑتے ہوئے صدیقی صاحب نے گفتگو کو آگے دھکیلا اور اس کی مایوسی و بیزاری کے بارے سوال نہیں کیا کہ وجہ معلوم تھی۔ ماویہ سعادت مندی سے بولا، حکم کریں پاپا۔ کاروباری سلسلے میں مسقط جا رہا ہوں، 2 دن میں ہی قیام رہے گا۔ ایک بوڑھے کا ہمسفر بننا چاہو گے؟ پڑھائی کا حرج ہوگا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ صدیقی صاحب ہنسا، کوئی مناسب بہانہ سوچو۔ ماویہ نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ مرہم زخم پر رکھا جائے تو شفا ملتی ہے، زخم کو چھوڑ کر سارا جسم بھی لیپ دیا جائے تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ باپ کو سکھاؤ گے؟ صدیقی صاحب سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ماویہ نے نفی میں سر ہلایا۔ دہائی دینا طنز کے زمرے میں آتا ہے، نہ علمیت بگاڑنا کہلاتا ہے۔ میرا قصور؟ وہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا۔ کیسے مان جاؤں کہ سیٹھ محمد علی صدیقی کسی شخص کو قائل کرنا چاہے اور انہیں ناکامی ہو؟ صدیقی صاحب شوقی ہوا۔ کافی غلط فہمیاں پال رکھی ہیں برخوردار، حقائق ہیں اور یقیناً آپ میری خواہش کو ہلکا لے رہے ہیں۔ بات بہت آگے تک چلی گئی ہے، جس رستے پر قدم بڑھا لیے ہیں وہ منزل کو پہنچتا ہے یا آندھی کھائی مقدر بنتی ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔
کیونکہ اس راہ میں پیچھے مڑنے کی گنجائش ہے نہ سہولت۔ معاویہ نے دل کا حال کھولنے میں کوئی دقیقہ گزاشت نہیں کیا تھا۔ ڈرا رہے ہو؟ وہ اسے ایک بچے کی ضد سے زیادہ اہمیت دینے کو تیار نہیں تھا۔ خیر خواہوں کو ڈرایا نہیں مطلع کیا جاتا ہے، صدیقی صاحب طنزیہ انداز میں بولا۔ آگاہی بے خبری پر دی جاتی ہے اور تکرار کو ضد یا ہٹ درمی کہتے ہیں، اطلاع نہیں۔ معاویہ ترکی بترکی بولا۔ گو میں کہہ سکتا ہوں کہ ضد و ہٹ درمی بچے کا حق ہے اور آپ اولاد کو اس کے حق سے محروم نہیں کر سکتے، لیکن کہوں گا نہیں، کیونکہ پھر مجھے اپنے مطالبے کا غلط ہونا تسلیم کرنا پڑے گا، اور سچ تو یہ ہے کہ میری خواہش شریعت کے خلاف ہے، نہ آپ کی بساط سے باہر۔ سیٹھ محمد علی صدیقی ایک ڈرائیور کے قدموں میں تب بھی نہ جھکتا اگر اس کی بیٹی دنیا کی آخری لڑکی ہوتی۔ معاویہ اداسی سے بولا۔ اکلوتے بیٹے کی خاطر والدین اس سے کئی گنا بڑے پہاڑ سر کر لیتے ہیں۔ وہ صاف کوئی سے بولا۔ والدین کو خیرخواہ تسلیم کرنے والا جب ان کے فیصلے سے انحراف کرتا ہے تو اس کا دعویٰ لوف زنی سے بڑھ کر کچھ نہیں لگتا۔ معاویہ دل گرفتگی سے بولا۔ آپ کی خیرخواہی پر سوال نہیں اٹھایا، نقطۂ نظر سے اختلاف کیا ہے۔ صدیقی صاحب کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ برخوردار، اختلاف کی بنیاد خلوص پر شک کرنے سے پڑتی ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا اس معاملے میں خلوص آپ کی ترجیحات کے تابع ہو گیا ہے؟ معاویہ کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ محمد علی نے منہ بنایا۔ لو، ایک اور الزام؟ معاویہ خفگی سے بولا۔ آپ کا شمامہ کی ذات کی بجائے اس کی حیثیت و مقام پر اعتراض کرنا ثابت کرتا ہے کہ اپنی ترجیحات کو آپ نے بیٹے کی خواہش پر مقدم رکھا ہے۔ اگر وہ کسی دولت مند باپ کی بیٹی ہوتی تو یقیناً آپ مان جانتے۔ اعتراض شخصیت پر کیا جائے یا حیثیت پر، اخلاص کے منافی نہیں ہو سکتا۔ معترض کے مد نظر مستقبل کے حالات ہوتے ہیں، یقیناً ان پر فرد بھی اثر انداز ہو سکتا ہے اور اس کا مقام بھی۔ معاویہ نے انکار میں سر ہلایا۔ فرد کا کردار، اخلاق، جہالت وغیرہ تو ظاہر ہے اثر رکھتی ہے، مقام کی کیا اہمیت ہے؟ اور بیوی کا مقام تو شوہر سے پہچانا جاتا ہے، جو میری اوقات ہوگی وہی میری بیوی کی قدر و منزلت۔ سیٹھ محمد علی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ہم جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں، یہاں پہلا سوال حسب نسب، خاندان اور حیثیت کا ہوتا ہے۔ باقی دماغ سے یہ غلط فہمی نکال دو کہ عورت کا کردار فقط شرافت تک محدود ہے۔ اس لڑکی نے ملازم بن کر پرورش پائی ہے، اس کا باپ ڈرائیور ہے، یقیناً اس کی سوچ کی پرواز ہمارے مقام، مرتبے اور حیثیت سے بہت نیچی ہوگی۔ کردار کی تعمیر کو دن، ہفتے یا مہینے نہیں، سالوں کا عرصہ چاہیے۔ معمار نقشے کو مٹا سکتا ہے، بنیاد ڈلنے کے بعد تعمیر میں تبدیلی نہیں لا سکتا، اور شمامہ کی تو بنیاد نہیں، دیواریں بھی کھڑی ہو گئی ہیں۔ ایسا بس آپ کو لگتا ہے، ورنہ عورت ذات پانی کی طرح ہوتی ہے، پانی کو جس برتن میں ڈالو اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یوں ہی عورت کو جس ماحول میں رکھو اس کا حصہ بن جاتی ہے۔ معاویہ اپنے دعوے سے ہٹنے پر تیار نہیں تھا۔ پانی ہمیشہ محلول نہیں ہوتا برخوردار، کبھی کبھی برف کی ٹھوس شکل اختیار کر لیتا ہے، اور برف کو توڑ کر تو کسی برتن میں ڈالا جا سکتا ہے، مکمل حالت میں نہیں۔ اور ٹوٹی ہوئی چیز بھلا کس کو پسند آ سکتی ہے؟ اس نے گہرا سانس لے کر سگار بجھایا اور معاویہ کو للکارتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ اگر حقیقت اگلوانا چاہتے ہو تو بتا دوں کہ وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، شدید نفرت کرتی ہے، اور اس کا تجربہ تمہیں کل ان کے گھر جا کر ہو گیا ہوگا۔ باپ کے انکشاف سے اسے ہکا بکا کر دیا تھا، 2-3 لمحے تو وہ بات کرنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا، بمشکل بولا۔ میری نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں؟ صدیقی صاحب نے انکار میں سر ہلایا۔ محمد یوسف نے گھنٹی کی تھی، اس دن اپنا تعارفی کارڈ وہاں چھوڑ آیا تھا کہ اگر ان کی رائے تبدیل ہو جائے تو فون کر لیں۔ ان کی گھنٹی تو آئی، مگر رائے کی تبدیلی کے بجائے تمہاری جسارت کا ذکر تھا۔ تمہارا منہ اٹھا کر وہاں جانا اسے سخت برا لگا ہے، اور اس معاملے میں تو میری رائے بھی اسی کے حق میں جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں لڑکے کا خود لڑکی کے باپ سے رشتہ طلب کرنا نہایت معیوب بلکہ بیہودہ فعل سمجھا جاتا ہے۔ اگر اس طرح کوئی لڑکا ثالثہ کا رشتہ مانگنے میرے پاس آیا ہوتا تو شاید زندہ واپس چلا جاتا، مگر اپنے قدموں پر چل کر نہیں۔ معاویہ بے نیازی سے بولا۔ والدین کو ان کے ہاں بھیجنے کے بعد اس فعل میں قباحت نہیں تھی، اور میں رشتہ مانگنے نہیں، ان کے انکار کی وجہ دریافت کرنے گیا تھا۔ مجھ سے پوچھ لیتے۔ صدیقی صاحب نے ہاتھ سیدھے کیے اور پھر سر کے پیچھے باندھ کر سر ہتھیلیوں پر ٹیک دیا۔ کیا آپ مطمئن کر پاتے؟ صدیقی صاحب طنزیہ لہجے میں بولا۔ غلط فیصلے پر اڑ جانے والا شخص بظاہر مطمئن ہو بھی جائے مگر وہ تسلیم نہیں کرتا، اس لیے یہ دعویٰ تو نہیں کرتا، البتہ تمہیں حقیقت سے روشناس کرا سکتا تھا۔ معاویہ نے منہ بنایا۔ اب کرا لیں؟ سیٹھ محمد علی کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔
سچ سننے کا حوصلہ ہے، ماویہ دعوے سے بولا۔ صرف شماما کو کھونے کی ہمت نہیں ہے۔ وہی شماما جس کے باپ کے گریبان سے پکڑ کر کہا تھا، بڈھے تم اپنی بیٹی کو لگام نہیں دے سکتے، اور مجھے بیٹا کہا تو تھوبڑا توڑ دوں گا۔ اور کیا کہا تھا، تم جیسے احمقوں کو میں ڈرائیور بھی نہیں رکھنا چاہتا۔ اور اپنی پیاری محبوبہ کو فرمایا تھا، ہرافہ بدشکل 2 ٹکے کی بازاری عورت، منحوس گھناؤنی، وغیرہ وغیرہ۔ کیا اس کے بعد بھی تم سمجھتے ہو یہ رشتہ ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا تم اتنے خوش فہم ہوگے۔ آپ کو؟ ماویہ نے ہکلاتے ہوئے کچھ پوچھنا چاہا، مگر اس کا سوال سنے بغیر محمد علی قطع کلامی کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا خیال ہے ایک ڈرائیور کے منہ سے انکار سن کر میں اصلیت جاننے کی کوشش نہیں کروں گا؟ میں نے تو یہ بھی معلوم کروا لیا کہ تم نے باپردہ لڑکی کا نقاب بڑی کلاس میں اتروایا تھا، اس کی توہین و تذلیل کرتے رہے، اور اس کی شکل دیکھ کر تمہارے سر پر محبت کا بھوت سوار ہو گیا۔ ہاں، محمد علی نے طنزیہ اہنکار بھرا۔ برخوردار، تم اس کی نظروں سے گر چکے، اور کیا بھلی سی کہاوت ہے کہ پہاڑ سے گرنے والے کے بچنے کی امید کی جا سکتی ہے، نظروں سے گرنے والے کی نہیں۔ اس باب کو یہیں بند سمجھو، کیونکہ تم اس کا آخری انتخاب بھی نہیں ہو سکتے۔ ماویہ نے دانت پیسے۔ آپ کی معلومات ذریعہ عقیل ہے، کوئی بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ موضوع بحث، مسئلے کا حل یہی ہے کہ تم شماما کا خیال دل سے نکال دو، اور چونکہ بات کھل ہی گئی ہے تو یہ بھی کہوں گا، کسی اور یونیورسٹی میں داخلہ لے لو، بلکہ باہر چلے جاؤ، کسی اچھی یونیورسٹی میں تمہارا داخلہ کروا دیتا ہوں۔ ماویہ نے جھجکتے ہوئے دعویٰ کیا۔ وہ اپنی ذات پر بے نیازی و بے پرواہی کے جتنے خول چڑھا لے، میری محبت کو دل سے نہیں کھرچ سکتی۔ محمد علی نے بحث کو سمیٹا۔ حقیقت سے نظریں پھیر کر کب تک خود کو بہلاؤ گے؟ ماویہ خاموش رہا۔ شاید اس کے پاس جواب ختم ہو گئے تھے، شاید تکرار اسے بے فائدہ لگی تھی، شاید اس نے حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا، یا شاید اسے سوچنے کو مہلت درکار تھی۔ سیٹھ محمد علی اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر نکل گیا۔ ماویہ نے تکیے پر سر ٹیکتے ہوئے آنکھیں بند کر لی تھی۔ شماما کی دلکش صورت چھم سے نظروں کے سامنے آ کودی۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا، ضبط کا آخری کنارہ ہے، لوٹ آ، اس قدر سزا مت دے، اپنے پہلو میں سر کو رکھنے دے، دل میں بے شک مجھے جگہ مت دے۔ سپہر ڈھلنے کو تھی جب وہ بستر پر لیٹے لیٹے تنگ آ کر گھر سے نکل آیا۔ دماغ کی مسلسل جنجالی کے بعد اسے یہی تجویز سوچی تھی کہ بسمہ ہی شماما کو راضی کر سکتی ہے، لیکن شماما سے زیادہ اسے بسمہ متنفر نظر آ رہی تھی۔ بسمہ سے اکیلے میں بات چیت کرنے کے منصوبے بناتے ہوئے اسے ذرا بھی امید نہیں تھی کہ وہ سرِ راہ نظر آ جائے گی۔ ایک دم کار کا دایاں اشارہ جلاتے ہوئے اس نے بریک پر پاؤں بڑھا دیا تھا۔ بسمہ نے رکشے کو اشارہ کیا تھا، رکشہ تو آگے بڑھ گیا، مگر ماویہ کی کار اس کے سامنے آ کر رکی تھی۔ ماویہ کو دیکھتے ہی اس کی حیرانی برہمی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ کار سے اتر کر قریب ہوا۔ جتنا برا بھلا کہنا ہے کار میں بیٹھ کر کہہ لینا، بس ایک چھوٹی سی درخواست سن لو۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ سوچا بھی کیسے کہ ایک نفسیاتی مریض کے ساتھ میں کار میں بیٹھنے کا خطرہ مول لوں گی؟ ماویہ لجاجت سے بولا۔ ملزم کو صفائی کا موقع تو شریعت کے ساتھ دنیا کا ہر قانون دیتا ہے، بسمہ طنزیہ انداز میں بولی۔ جس کا جرم ثابت ہو اس سے صفائی نہیں مانگی جاتی۔ جس جرم کے طعنے دے رہی ہو اسے جرم نہیں، میری بد تہذیبی یا حماقت کا نام دیا جا سکتا ہے، اور میں کئی بار معافی مانگ چکا ہوں۔ بسمہ استہزائی انداز میں بولی۔ بندہ کہے غلطی ہوئی معاف کر دو، جواب ملے معاف کیا، یہ صرف اللہ پاک کی شان ہے۔ ایک انسان سے یہ توقع رکھنے والا کوئی احمق ہی ہو سکتا ہے۔ صفائی پیش کرنے کا موقع تو دیا جا سکتا ہے، وہ رکھائی سے بولی۔ بہتر ہوگا یہ صفائی اسے دو جس کے مجرم ہو، نہ میرا تم سے تعلق ہے اور نہ مجھے کسی اور کے متعلق دی ہوئی صفائیاں سننے کا شوق ہے۔ وہ لجاجت سے بولا۔ بسمہ بہن، منت کرتا ہوں مجھے چند منٹ دے دو، میری درخواست سن کر اس تک پہنچا دو، صرف ایک موقع تو دے سکتی ہو، یقین کرنا نہ کرنا تمہاری صوابدید پر ہوگا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے بسمہ نے لمحہ بھر سوچا اور پھر بولی، کہو۔ سڑک کنارے کھڑے ہو کر بات کرنا نامناسب ہوگا، ہم کہیں بیٹھ کر ایک پیالی چائے کی پی سکتے ہیں۔ کیا لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ ہوٹل میں مجھے باپ یا بھائی نے دیکھ لیا تو قتل کرنے سے پہلے وہ صفائی کا موقع دیں گے؟ بسمہ نے جان چھڑانا چاہی۔ ماویہ بے بسی سے بولا، جو لڑکی یونیورسٹی پڑھنے اکیلی آ سکتی ہے اسے ہم جماعت کے ساتھ ایک پیالی چائے پینے پر قتل کرنے کا رواج تو شاید قبائلیوں میں بھی نہ ہوگا۔ بسمہ نے مسکان کو ہونٹ بھینچ کر چھپایا۔ پھوپھو کے گھر آئی تھی، وہ بے چینی سے منتظر ہوں گی کہ گھر جاتی انہیں خیریت سے پہنچ جانے کی اطلاع دوں۔ ماویہ لجاجت سے بولا، وعدہ کرو کل یونیورسٹی میں مجھے چند منٹ دو گی؟ بسمہ نے گہرا سانس لیا۔ کوشش کروں گی۔
माविया के होंठों पर फीकी मुस्कुराहट उभरी। चलो तुम्हें घर छोड़ दूं ताकि तुम फूफो को घंटी करके खैरियत से घर पहुंचने का बता सको। बिस्मा की नज़रें उसके चेहरे की तरफ उठी। गहरी नीली आंखों में आस, उम्मीद और इल्तिजा थी। लम्हा भर सोचकर वो हथियार डालते हुए कार की तरफ बढ़ गई। माविया ने अगली नशिस्त का दरवाज़ा खोल दिया था। बिस्मा के बैठते ही वो घूम कर अपनी जगह बैठ गया था। कार बढ़ाते हुए वो ममनूनियत से बोला, शुक्रिया बिस्मा। बिस्मा खामोश रही। माविया धीरे से बोला, रास्ता बता देना। बिस्मा हिचकिचाते हुए बोली, सिर्फ एक प्याली चाय और पैसे मैं दूंगी। माविया की आंखें में खुशगवार हैरानी उभरी। शुक्रिया बिस्मा बहन, बहुत नवाजिश। उसने कार का रुख एक अच्छे होटल की तरफ मोड़ दिया। थोड़ी देर बाद वो आमने सामने बैठे थे। माविया उसे हॉल के बजाय फैमिली कैबिन में ले आया था। बैरे ने अंदर आकर अदब से खानों की फहरिस्त उनके सामने रख दी। माविया उम्मीद भरे लहजे में बोला, खाना खाते हुए हम तफसीली बात कर सकते हैं। खाने का वक्त नहीं है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। बिस्मा ने फीका सा इनकार किया। उधार से ही बाद में ले लूँगा। माविया ने हंसते हुए चंद पकवानों पर निशान लगाकर फहरिस्त बैरे की तरफ बढ़ा दी। बिस्मा ने उसे मौजू की तरफ धकेला। बोले, मैं उसके बगैर ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। माविया ने सर झुकाते हुए पहली सच्चाई से पर्दा उठाया। जैसे शगुफ्ता के बगैर रहने का तसव्वुर नहीं कर सकते थे, है ना? बिस्मा ने धमाका करते हुए उसके चेहरे को गौर से देखा। कभी उम्मीद थी कि माविया हड़बड़ा जाएगा, मगर माविया ने एक पैगाम खोला और मोबाइल फ़ोन उसकी जानिब बढ़ा दिया। ये शगुफ्ता का आखिरी पैगाम है, तुम घंटी करके तस्दीक कर सकती हो। बिस्मा ने पैगाम पर नज़रें दौड़ाईं। मैं भी बराबर की मुजरिम हूँ माविया, और मैंने तुम्हें दिल से माफ़ कर दिया। अल्लाह पाक भी हमें माफ़ करे। तो उसने फ़ोन माविया को वापस किया। शगुफ्ता पहली नहीं आखिरी थी। मेरे जुराइम का सिलसिला काफ़ी तवील है, लेकिन वो मेरा माजी था, और हाल ये है कि मैंने तौबा कर लिया। अब हर वक्त वही नज़र आती है जो सबसे छुपती फिरती है। पछता रहा हूँ, शर्मिंदा हूँ, नादिम हूँ, उसका गुनाहगार हूँ, मुजरिम हूँ। इंतहा की हमाकतें सरजद हो चुकी हैं, और अब ना सिर्फ माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ, बल्कि उसे अपनाना चाहता हूँ। सारी ज़्यादतियों का अजाला करना चाहता हूँ। उसकी हर सज़ा कबूल है, जो शर्त रखे मंजूर है। बस मेरे फैले दामन में अपने साथ की खैरात डाल दे, मेरे बड़े हुए हाथ पर अपना हाथ रख दे और मुझे कबूल कर ले। उसकी पसंद के सांचे में ढल कर दिखाऊंगा। गहरा सांस लेकर उसने उम्मीद भरी नज़रों से बिस्मा को देखा। क्या तुम उसे राज़ी कर सकती हो? बैरे ने खाने के बर्तन सामने लाकर रखे और वापस मुड़ गया। बिस्मा भरी हुई मेज़ पर निगाह दौड़ाकर खफीफ हुई। कुछ ज़्यादा ही तकल्लुफ़ कर लिया है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मैंने पूछा है। लटका हुआ हूँ अपने बदन की सलेब पर, क्या नीचे उतार सकती हो? बिस्मा खाने की तरफ मतवज्जे होते हुए साफ कोई से बोली, सच तो यह है वो तुम्हें नफरत के काबिल भी नहीं समझती। कुछ तुम्हारे हक में कुछ बोला जाए? माविया ने दावा किया। वो मुझसे मोहब्बत करती है। बिस्मा ने बेनियाजी से कंधे उचकाए। थी, माजी को हाल ना बनाओ। माविया ने दामने उम्मीद दराज किया। सच बताओ, मेरे माफ़ी मांगने पर उसने क्या रद्द अमल ज़ाहिर किया था? मेरे मजबूर करने पर कहा था। कोई हमारी नज़रों से इतना गिर जाता है कि उसकी तौहीन और तजलील करना भी नागवार गुजरता है, और ये कि वो तुम्हें नफ़रत के लायक भी नहीं समझती। बोली, मेरी नफ़रत इतनी सस्ती नहीं है कि हर एरे गैरे पर ज़ाया करती फिरूं। माविया होंकों के अंदाज में बोला, कोई ऐसी तरकीब माफ़ी मिले ना मिले वो मिल जाए। बिस्मा हंसी। शमो रानी को मालूम होगा। माविया ने उम्मीद जाहिर की। तुम्हें बहन काए और बहनें भाइयों की वकालत को कोशां रहती हैं। क्या लगता है मैं सफाई पेश करूंगी और वो मान जाएगी? उसकी तौहीन हुई है, उसके वालिद साहब की तस्लील हुई है, लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई है, उसका दिल टूटा है, मैंने उसे रोते सिसकते आहें भरते देखा है, और तुम मुझे वकील करना चाहते हो? माविया साहब, तुम्हारी सिफारिश पर मैं एक मुखलिस सहेली से हाथ धो बैठूंगी और बस। क्या तुम्हें मेरे खुलूस का यकीन आ गया है? पता नहीं। मीठे का प्याला सामने रखते हुए बिस्मा ने लाताल्लुकी से सर हिलाया। कैसे यकीन आएगा? माविया के लहजे में खुफकी के बजाय उदासी थी। क्या फ़ायदा? मसला मेरे नहीं, शमो रानी के यकीन करने पर हल होगा। तुम्हें मुतमईन करके ही मैं एक ऐसा खैर ख्वाह हासिल कर पाऊंगा जो शिमामा के सामने मुस्तकिल मेरी वकालत करता रहे। कभी तो उसे तरस आएगा ना? बिस्मा ने चोट की। जालिमों को मजलूम बनना नहीं जचता। सच बताओ, मेरी हालत देखकर तुम्हें तरस नहीं आता? माविया ने आस जाहिर की। मुताज्जिब हूँ। बिस्मा ने उसे मायूस किया था। माविया ने बेरे को बुलाकर बिल अदा किया। कार में बैठते ही उसने बिस्मा से पता पूछा और कार बढ़ा दी। माविया को मुसलसल खामोश पाकर बिस्मा ने जुबान खोली। कोशिश करूंगी कि तुम्हारी सुलह हो जाए, मगर पुरुमीद नहीं हूँ। माविया आज़म से बोला।
نفرت کو ہوا دے کر میری محبت کو کب تک دبائے رکھے گی؟ میں ہار ماننے والا نہیں، بسما دکھی دل سے بولی۔ وہ تم سے نفرت بھی نہیں کرتی ماویہ، اس کا صاف مطلب ہے محبت بھی باقی نہیں رہی۔ وہ ایسا ظاہر کرتی ہے، ماویہ نے اسے جھٹلایا۔ بسما مصر ہوئی۔ وہ جھوٹ نہیں بولتی، نہ کسی کو دھوکہ دے سکتی ہے، پھر خود کو کیسے دھوکہ دے گی؟ ماویہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا۔ جانتی ہو جس دن اس نے بددعا دی تھی، اس سے اگلی شب پولیس بغیر کسی قصور اور جرم کے مجھے پکڑ کے لے گئی تھی۔ رات بھر 2 جلاد تشدد کا نشانہ بناتے رہے۔ میں روتا رہا، چیختا رہا، معافیا مانگتا رہا، کئی بار بے ہوش ہوا، مگر ان کے کان پر جوں بھی نہ رینگی۔ اذان سے ذرا پہلے مجھے یہ کہہ کر چھوڑا کہ وہ تازہ دم ہو کر آتے ہیں اور بہتر ہوگا ان کی واپسی سے پہلے جرم کا اقرار کر لوں، جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ تب اچانک یہ منکشف ہوا کہ وہ سزا مجھے شمامہ رانی کی توہین کرنے کی وجہ سے مل رہی تھی، میں اللہ پاک کی خاص بندی سے جو الجھ بیٹھا تھا۔ تب میں نے توبہ کی، اللہ کے حضور گڑ گڑایا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیری بندی سے بھی معافی مانگ لوں گا، اور تم گواہ ہو میں نے معافی مانگی، تمہاری سہیلی سے بھی، اس کے باپ سے بھی، اکیلے میں بھی، پوری کلاس کے سامنے بھی۔ اس سے کہو اب تو معاف کر دے، میں سزا بھگت چکا ہوں۔ بسما، اتنی اذیت میں نے زندگی میں پہلی بار جھیلی تھی، اور جانتی ہو جس وقت میں نے توبہ کی، تھانے دار کو ایک دم میری بے گناہی کا یقین آ گیا تھا۔ اس نے مجھے دفتر میں بٹھا کر چائے پلائی، معذرت کی بھی، اور اس سب کی ذمہ دار تمہاری سہیلی ہے، تمہاری شمو رانی۔ یقین مانو اس کے رابطے بہت اونچے ہیں، اس کی شنوائی بہت آگے تک ہے، وہ مقدمے کو اس تک لے گی جس کے سامنے کسی کا زور نہیں چلتا۔ اسے کہو بسما مقدمہ واپس لے لے، سمجھاؤ معافی مانگنے والے کو دھتکارنا مناسب نہیں ہوتا، بتاؤ خطا تسلیم کرنے والے کو موقع دینا اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے۔ شاید مان جائے، ہو سکتا ہے ترس کھا لے، ممکن ہے اس کا دل پسیج جائے، کبھی تو ماویہ سے محبت ہوئی تھی نا۔ جانتا ہوں میری خطا بڑی ہے، مگر وہ بھی تو اعلیٰ ظرف ہے۔ بسما کی بوجھل آواز ابھری۔ تم نے مجھے تو مطمئن کر دیا، لیکن نہیں جانتی اسے کیسے یقین آئے گا، ماویہ اذیت سے بولا۔ بس اتنی سفارش کر دینا، مستقل درد کا سودا ہے، ذرا نرمی سے، کچھ رعایات بھی کرتے ہیں خریدار کے ساتھ۔ بسما صاف کوئی سے بولی۔ کہہ سکتی ہوں، منوا نہیں سکتی۔ اس نے گلی کے سرے پر کار روکی، بسما نے وہیں اترنا تھا۔ بسما بہن، دعا کرنا بھلانے میں کامیاب ہو جاؤں، اس کی صورت میری یادداشت سے محو ہو جائے، وہ میرے لیے انجان ہو جائے، یا کم از کم مجھے صبر ہی آ جائے۔ یقین مانو رات بھر اس کی مونی شکل ہی یاد دیکھتا رہتا ہوں، یہ میرے بس میں ہے، بسما اطمینان سے کہتے ہوئے نیچے اتر گئی تھی۔ تنہائی ملتے ہی بسما نے پوچھا، اتوار کیسی گزری؟ پڑھائی کرتی رہی، شیماما نے گھاس پر نشست سنبھال لی تھی۔ بسما نے منہ بسورا۔ میں تو پھوپھو کے گھر جا کر یوں پھنسی کہ سہ پہر ہی کو جان چھوٹی۔ اتوار کی رات وہ ہمارے گھر آیا تھا۔ بسما ماویہ کا ذکر کرنے کو تمہید ڈھونڈ رہی تھی اور شیماما نے اسے موقع دے دیا۔ بسما حیران ہوئی تھی، پہلے کیوں نہیں بتایا، کھینٹی ہی کر لیتی کنجوس۔ شیماما بولی، اتنی اہم بات تو نہیں۔ کیوں آیا تھا؟ بسما کے لیے وہ نئی بات تھی، ماویہ نے بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ شیماما کے گھر سے ہو آیا ہے۔ معافی طلبی کی تکرار، پچھتاووں کا ذکر، بابا جانی سے انکار کی وجہ پوچھنا اور مجھے خوش رکھنے کے دعوے کرنا۔ شیماما نے مختصراً تمام تفصیل دہرا دی۔ بسما مستفسر ہوئی، اس سے کیا جواب ملا؟ شیماما نے اچنبھے سے دریافت کیا۔ کیا تم نہیں جانتی؟ بسما نے گہرا سانس دے کر شیماما کے نقاب میں چھپے چہرے کو گھورا، اینک اتارے وہ پرکشش آنکھوں سے متوجہ تھی۔ برا نہ مانو تو ایک سوال پوچھوں؟ شیماما بے اعتنائی سے بولی۔ اس کے متعلق کچھ پوچھنا ہے تو برا مانوں گی اور جواب بھی نہیں ملے گا۔ تم نے بھی اس کا ذکر کیا ہے؟ بسما نے احتجاج کیا۔ شیماما بولی، صرف تمہیں باخبر رکھنے کو کہ یہ نہ سوچو تم سے کچھ چھپاتی ہوں۔ کل مجھے ملا تھا، بسما نے ایک دم انکشاف کیا۔ وہ شیماما کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی کہ آیا وہاں کچھ جاننے کا اشتیاق بھی ابھرتا ہے یا نہیں۔ شیماما معصوم لہجے میں بولی، آج میں میٹھا پراٹھا لائی ہوں، رات کو سالن بچا ہی نہیں تھا۔ بسما ملتجی ہوئی، پوچھو گی نہیں کیا کہہ رہا تھا؟ میٹھا پراٹھا کھا لو گی نا؟ شیماما نے تجاہل عارفانہ سے پوچھا۔ لگتا ہے وہ سچ میں پچھتا رہا ہے، چائے لے آؤں نا؟ بسما تفصیل بتانے پر مصر اور وہ نظر انداز کرنے پر تلی تھی۔ موضوع سے فرار مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بسما کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ آج میں چائے لاتی ہوں، چشمہ لگا کر شیماما نے اٹھنے کو پر تولے۔ سن تو لو، چاہے جواب نہ دینا۔ بسما نے ایک دم اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ شیماما نے گہرا سانس لیا۔ اپنی زیادتی پر شرمندہ ہے، معافی کا خواستگار ہے، مجھ سے شادی کا امیدوار ہے، اب بدل گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ کچھ بتانا ہے تو پھوٹو۔
شیماما کی بات سن کر لمحہ بھر کو وہ ششدر رہ گئی تھی، مگر پھر سنبھلتے ہوئے بولی، جب تم نے بدعا دی تھی اسی رات پولیس اسے پکڑ کر لے گئی تھی، شب بھر تشدد کا نشانہ بناتی رہی، صبح دم اسے خیال آیا کہ یہ سب تمہاری بدعا کی بدولت ہو رہا ہے، تب اس نے توبہ کی اور ایک دم جان چھوٹ گئی۔ وہ مدعی ہے کہ جسمانی ریمانڈ اس کا ہو چکا ہے، غلطی کا اقرار کرتے ہوئے معافی اس نے مانگ لی ہے، اب برائے مہربانی شمع رانی سزا سنا دے۔ وہ مجرم ہے، اسے اقرار ہے اپنی خطاؤں کا، بس عرض یہ ہے فیصلہ سناتے وقت رعیت کے خانے کو بھی خالی نہ چھوڑا جائے۔ شیماما پرسکون لہجے میں بولی، بات مکمل ہو گئی ہے تو چائے لے آؤ۔ جواب نہیں دیا۔ شیماما نے ناراضگی ظاہر کی۔ تم نے کہا تھا سن لوں، جواب بے شک نہ دوں۔ بسمہ سمجھانے لگی، جانتی ہوں تمہارا دل دکھا، توہین و تضحیک ہوئی، چچا جان کی سبکی ہوئی، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوا تھا، مگر تم اعلیٰ ظرف و معاف کرنے کا حوصلہ رکھتی ہو، اسے معاف کر دو اب کہ اس کی طلب میں خلوص ہے اور خلوص سے بڑا ہاتھ تھام لینا چاہیے۔ شیماما بیگانگی سے مستفسر ہوئی، تو تم نے قطع تعلق کی ٹھان لی ہے؟ بسمہ دانت پیستے ہوئے بولی، دل چاہ رہے کہوں تمہاری زبان میں کیڑے پڑے شمع رانی، مگر یوں بھی میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ میرے احساسات کا کیا؟ شیماما سنجیدہ تھی۔ شیماما دھاڑی، مشورہ ہی دیا ہے نا، مولوی صاحب کے سامنے تمہاری کنپٹی پر پستول رکھ کر قبول کروانے کی کوشش تو نہیں کی؟ تمہارے منہ سے اس کی سفارش سننے سے ہمارا علیحدہ ہو جانا بہتر ہے۔ کتنی آسانی سے علیحدہ ہونے کی بات کرتی ہو، اللہ کرے تمہاری سوچ کو کرونا وائرس چمٹے۔ سنگ دل، کٹھور، بے رحم، نقاب پوش، میں جانتی ہوں تمہاری ساری کوشش معصوم بندی کے دانہ دن کے، میرا مطلب زہرانہ بند کرنے پر ہے۔ بسمہ اس کا پرس جھپٹتے ہوئے پراٹھا نکالنے لگی۔ شیماما رکھائی سے بولی، تم آج کے بعد یہ موضوع نہیں چھیڑو گی؟ بسمہ نے پراٹھا واپس رکھتے ہوئے پرس اس کے سامنے پھینکا۔ تمہاری دوستوں کیا دل کی بات نہیں کر سکتی، مشورہ نہیں دے سکتی، برا بھلا نہیں سمجھا سکتی، رائے کا اظہار نہیں کر سکتی، بحث و تکرار کی ممانعت ہے، آخر مقصد کیا ہے تمہارا؟ بسمہ بگڑ گئی تھی۔ شیماما بے نیازی سے بولی، ہر بات سر آنکھوں پر برا بھلا سمجھانا تو چھوڑو، تمہیں برا بھلا کہنے کی بھی اجازت ہے، بس اس موضوع پر دوبارہ بات نہ کرنا، میں اس کے متعلق کچھ سننا چاہتی ہوں، نہ بولنا، یہاں تک اگر مر بھی جائے تو مجھے اس کی موت کی خبر بھی نہ دینا۔ ہمارے درمیان کس موضوع پر بات ہوگی یہ تم طے کرو گی؟ شیماما کی بے نیازی اسے گراں گزری تھی۔ شیماما جذبوز ہوئی، میں نے صرف ایک موضوع کا کہا ہے۔ بسمہ نے چوٹ کرتے ہوئے کہا، میری نیت پر شک ہے یا جذبات پر قابو پانے کو موضوع سے فرار چاہتی ہو؟ شیماما ببھر کر بولی، بکواس بند کرو، معذرت خواہ ہوں، آئندہ حد میں رہوں گی۔ بسمہ کلاس روم کی طرف بڑھ گئی تھی، اس نے مڑ کر شیماما پر نظر نہیں ڈالی تھی، طویل برآمدہ طے کر کے جو ہی اس نے دروازے پر ہاتھ رکھا، عقب سے معاویہ نے پکارا، بسمہ بہن۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، یقیناً وہ بھاگتا ہوا وہاں تک پہنچا تھا۔ بسمہ مڑی، وہ قریب پہنچ کر رک گیا تھا، اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بسمہ کو لگا نمی چھلکنے کو ہے۔ بسمہ حیران ہوئی، خیریت؟ وہ رو رہی ہے، لگتا ہے تم خفا ہو کر آئی ہو۔ بسمہ ششدر رہ گئی تھی، تمہیں کیسے پتا؟ معاویہ کے لبوں پر اذیت بھری ہنسی نمودار ہوئی، تم بڑے لوگ ہو، سیدھے ہی گزر جاتے ہو، ورنہ کچھ تنگ سی گلیاں بھی ہیں بازار کے ساتھ۔ تانا دے رہے ہو؟ معاویہ نے نفی میں سر ہلایا، حقیقت بیان کی ہے۔ سیٹھوں کا غریبوں کو بڑا آدمی کہنا بلا شک و شبہ تانا زنی میں آتا ہے۔ یہاں دولت نہیں، شخصیت زیر بحث ہے، اس کے سامنے لگتا ہے جیسے پاتال میں کھڑے بونے کو کیٹو کی چوٹی دکھائی دی۔ بسمہ نے موضوع تبدیل کیا، ہماری باتیں سنی تھی؟ نہیں، بس دور بیٹھا خوش فہمیاں پال رہا تھا کہ موضوع گفتگو میں ہوں، تمہارے اٹھنے اور اسے گھٹنوں پر سر رکھ کر روتے دیکھ کر مجھے اپنے اندازے کی تو تصدیق ہوگی، لیکن اس کا رونا برداشت نہیں ہوا، اسے تسلی دینے کا اختیار تو چھین چکا ہے، تمہارے پیچھے دوڑ پڑا، اسے منا لو، یقیناً تم نے میرے حق میں بات کی ہوگی، اس نے غصے میں آ کر کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا ہوگا اور تم ناراض ہو کر چلی آئی۔ مجھے پتا نہیں تھا کوئی اتنا درست اندازہ بھی لگا سکتا ہے۔ بسمہ نے حیرانی کے اظہار میں بخل سے کام نہیں لیا تھا، وہ صرف تم سے مانوس ہے، دوبارہ اسے میرے لیے خفا نہ کرنا، اب حقیقت بتانے کی بھی ضرورت نہیں، یقیناً وہ سب جانتی ہے اور میں اپنی سزا کا پوچھ رہا تھا، اب پتہ چلا اس نے سزا سنانے کے بجائے عمل کرنا مناسب سمجھا ہے، سوچو ایک چاہنے والے کو اس سے کڑی سزا کیا ہوگی، بہرحال مجھے یہ سزا قبول ہے۔ بسمہ دکھی لہجے میں بولی، اس سے رویہ دکھانا روا نہیں تھا۔ کلاس روم سے عقیل برآمد ہوا، انہیں دوستانہ انداز میں باتیں کرتے دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا تھا، لیکن کچھ کہے بنا کیفیٹیریا کی طرف بڑھ گیا۔ معاویہ بولا،
قصوروار میں ہوں، پہلے ہی میری وجہ سے اسے اتنی اذیتیں جھیلنا پڑی، مزید نہیں۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ تمہیں وکیل بنانا غلط تھا، تمہارا احسان ہمیشہ قرض رہے گا، اب برائے مہربانی اسے سنبھالو، میرا ذکر نہ کرنا۔ جواب سنے بغیر وہ لمبے ڈگ بھرتا دور جانے لگا۔ بسمہ نے لمبا سانس کھینچ کر بہت سی ہوا سینے میں مقید کی اور لمحہ بھر ٹھہر کر خارج کر دی۔ ماویہ کیفیٹیریا کی طرف جا رہا تھا، وہ تھکے قدموں سے سبزہ زار کی طرف بڑھ کی۔ شیماما گھٹنوں پر سر ٹیکے بیٹھی تھی، دیکھنے والے کو بوجھنے میں ایک لحظہ بھی نہ لگتا کہ وہ رو رہی تھی۔ بسمہ کے لبوں پر مسکراہٹ رینگی، نیچے بیٹھ کر اس نے پرس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ غضب خدا کا، مجھے تو جماعت میں جا کر یاد آیا کہ میٹھا پراٹھا چکھے بغیر تم سے خفا ہو کر چل دی۔ جب وعدہ کر رہی ہو کہ آئندہ دال یا سبزی کا پراٹھا لاؤ گی تو مجھے اتنا سخت رویہ نہیں اپنانا چاہیے تھا۔ شیماما گھٹنوں پر سر ٹیکے سسکیاں بھرتی رہی۔ بسمہ کھسک کر قریب ہوئی، ہاتھ اس کے کندھوں کے گرد گھما کر چاہت سے بولی، جیسا شمو رانی کہے گی ویسا کروں گی، آج کے بعد توبہ جو کسی ایرے غیرے کا ذکر کیا۔ تم خفا ہو نا؟ شیماما کی گلوگیر آواز ابھری۔ کل نمکین پراٹھا لاؤ گی نا؟ ایک دن میٹھا چل جائے گا، بلکہ ایسا کیا کرو روزانہ ایک میٹھا اور دوسرا نمکین پراٹھا بنا لیا کرو، آخر نمکین کے بعد میٹھا ہی کھانے کو دل کرتا ہے۔ مجھے بچی نہ سمجھو، تم سے سال بھر بڑی ہوں۔ گھٹنوں سے سر اٹھاتے ہوئے شیماما نے چشمہ اتارا اور الٹا ہاتھ آنکھوں میں پھیرنے لگی۔ غلطی میری تھی، تمہارے احساسات کا خیال نہیں رکھ پائی، سنجیدہ لہجے میں کہتے ہوئے بسمہ نے اس کا ماتھا چوما۔ چائے لاتی ہوں۔ وہ کیفیٹیریا کی طرف بڑھ گئی تھی۔